صلوات اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کی بخشش کے لیے صلوات دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وهس الفتن، والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وولي رب العالمين وسيد الأجل وجليل المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر، أعني سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا، اس کام کو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا، اس کام کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیا، اولیاء نے، اوصیاء نے، اور ان لوگوں نے جو مکتب اہل بیت سے درس لے کے صاحب علم بنے، اور صاحب علم بننے کے بعد انہوں نے دین کا پیغام مختلف جگہوں پر پہنچا کر ایک کو نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے زندگی عطا کر۔ جس وقت میدان غدیر میں حکم پروردگار سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت کا پیغام پہنچایا۔ یہاں علماء ایک بحث کرتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچانا کہ یہ تمہارے امام ہیں، ایک بات تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے میدان غدیر سے ہی یہ عقیدہ روشن ہو گیا ختم نبوت کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جن و انس کی ہدایت کے لیے جو پہلے سلسلہ عطا کیا اسے کہتے ہیں سلسلہ نبوت۔ مشہور روایات کے مطابق اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اگرچہ قرآن مجید میں چند انبیاء کے اسماء گرامی آئے ہیں، لیکن روایات کے اندر جو تعداد ہے وہ 1,24,000 ہے۔ پروردگار عالم نے بھیجے، مقصد کیا تھا؟ جن و انس کی ہدایت تھا۔ سرکار دو عالم پر جب سلسلہ نبوت ہو گیا ختم اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن و انس کی ہدایت کی ذمہ داری کے لیے اللہ کون سا سسٹم دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے کون سا نظام ہے؟ تو پروردگار عالم نے نبوت کا سلسلہ سرکار دو عالم پر روک کر اللہ نے جو نظام دیا ہدایت کے لیے اس نظام کو کہتے ہیں نظام امامت و ولایت۔ اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ضروری تھا؟ اگر خدا یہ نظام نہ دیتا امامت و ولایت کا، نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا، تو اس پہ علماء بڑے دلائل دیتے ہیں، اور اس میں سے سادہ سی دلیل ہے کہ ایک عام بندہ بھی اگر سفر پہ جا رہا ہو اور اس کا سامان ہو اور مسجد میں نماز پڑھنا چاہے اور کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اسے کہتے میرے سامان کی حفاظت کرنا، تو کیا خیال ہے ہمارا سامان کو اتنا قیمتی تو نہیں ہوتا جب ہم اس سامان کو ایسے نہیں چھوڑ دے تو جس دین کے لیے 23 سال پتھر کھائے، اللہ کے نبی اس دین کو لوارث کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ وارث بھی ہونا چاہیے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی کہ سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے جب یہ اعلان کر دیا تو اس اعلان کے ذریعے یہ بات سمجھا دی کہ وہی کام جو پہلے اللہ کی طرف سے نبی انجام دے رہے تھے، پیغام بھی پہنچا رہے تھے، لوگوں کو تعلیم بھی کر رہے تھے، ان کی تربیت بھی کر رہے تھے، ان کا تزکیہ نفس بھی کر رہے تھے، اور اب وہی ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی ہے؟ سلسلہ امامت پر۔ قرآن میں ہے نا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر حکمت دیتے ہیں، یعنی دو چیزیں، علم اور حکمت، اور پیغمبر نے بتا دیا، یہ فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے علم اور اللہ نے مجھے عطا کی ہے حکمت، اور کس کے کندھوں پہ ڈال رہا ہوں میں ذمہ داری؟ وہ ہے کہ میں شہر علم ہوں، وہ در ہے میں دار حکمت ہوں۔ اب تمہیں دونوں چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ مولا کائنات سے ملے، علم بھی ملے گا اور کیا ہوگی؟ حکمت بھی ملے گی۔ اور کیا منزلت ہے میرے مولا سے؟ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا یا علی انکا تسمع ما اسمع، اے علی جو میں سنتا ہوں تو وہی سنتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، وَإِنَّكَ تَرَى مَا أَرَى
اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. اور فرمانا اس بات پہ اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے, جو میں دیکھتا ہوں الا لیس بعدی نبی, لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا. وہ جو حدیث منزلت ہے اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا تھا اے علی تیری منزلت میرے ساتھ اسی طرح ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ جو فضیلت ہے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے, اس سے کیا مطلب؟ کیا جب پاک نبی سنتے تھے تو باقی لوگ بھی تو سن رہے ہوتے تھے؟ اسپیشل کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو میں سنتا ہوں علی تو بھی سنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات کرنے والا متکلم ہے یہ اس کی بات یا اللہ کا رسول سن رہا ہے یا رسول کا وسیع سن رہا ہے. اگر باقی سن رہے ہوتے تو نبی نہ کہتے. اور فرمائے نا اسپیشل کہا جا رہا ہے نا اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی. اب اتنے سارے بیٹھے ہیں, اگر سارے دیکھ رہے ہوتے تو اسپیشل مولا علی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں اور عام روٹین میں 40-50 افراد تو ویسے ہوتے تھے. اب اگر وہاں کوئی بات کرے جب بات نبی سن رہے ہیں تو باقی بھی تو سن رہے ہیں, آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو باقی تو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن فرما رہے کہ نہیں یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے, جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کی آواز باقی نہیں سن پاتے, یا اللہ کا نبی سنتا ہے یا علی سنتا ہے. جی ہے کوئی کہ جس کو یا اللہ کا نبی دیکھتا ہے یا علی دیکھتا ہے, باقی دیکھ نہیں سکتے. کیسے پتہ چلے گا اس بات کا؟ آپ میں سے جو حاجی صاحبان ہو, مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ذوالقبلتین. زیارت کی ہے. جب اس کے دروازے سے بندہ داخل ہوتا ہے نا, دروازے کے اوپر والی سائڈ پہ قبلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک, آپ یہاں سے ان ہو رہے ہیں نا, اندر اوپر قبلہ بنا ہوا ہے, ادھر سامنے بھی کیا ہے, سامنے بھی قبلہ ہے. ذوالقبلتین سے کیا مراد ہے؟ دو قبلوں والی. کیا مطلب دو قبلوں والی؟ حضرت پہلے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف ہو کر کے, یہاں نماز پڑھنے لگے, دوران نماز وہی ہوتی. میرا نبی نماز بھی جاری رہے اور قبلہ بھی تبدیل کرو. اب اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ آگے ہے نا اللہ کے نبی. ایک صورت یہ کہ پاک نبی چل کے ادھر آئے یا وہیں پر رخ موڑے اور باقری چل کے کیا کرے, پیچھے آئے. اب یہی کام نماز میں ہو تو سب جب نمازی جانتے تھے کہ نماز میں تو ادھر ادھر ہونا ہی نہیں. تو جو فرما رہی ہے یہی جانتے ہیں نا کہ نماز میں نہ ادھر رخ کرنا نہ ادھر, اور یہاں تو پورے گھومنے والی کیا تھی, بات تھی. اب یہاں پر ہونا تھا تعجب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی جیسے مڑنے لگے حکم پروردگار آیا, باقی نمازی تعجب میں پڑ گئے, علی تعجب میں نہیں پڑا. جیسے نبی مڑے علی ویسے مڑا. کیوں؟ پیغمبر نے کہا تھا یا علی انکا تسمع ما اسمع انکا ترى ما ارى. جس طرح نبی نماز کی حالت میں جبرائیل کے ذریعے اللہ کا پیغام سن رہے تھے, جبرائیل کو دیکھ رہے تھے, ویسے ہی علی سن بھی رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے. اب یہاں صورتحال کیا ہے؟ علی مولا کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں.
سمجھتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو تسلیم کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو مولا کائنات کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا، اگر جو بندہ جس کتاب کو فالو کر رہا ہے، سمجھتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ میری نجات کے لیے ہے، اگر اسی کے اندر علی مولا کے فضائل بھی لکھے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے اسے یہ کرنا چاہیے باقی باتیں لے لے اور فضائل علی چھوڑ دے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے، اور فرمانا میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ ہیں جس کتاب کو فالو کر رہے ہیں وہاں پر بھی فضائل علی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سوچنی چاہیے یا نہیں سوچنی چاہیے؟ فضائل کس نے عطا کیے؟ اللہ نے عطا کیے۔ ابن عباس راوی ہے، کہتے ہم نے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے پہلو میں کھڑے مولا علی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، فرمایا اے علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ پیغمبر نے بتا دیا قیامت تک کے لیے پیغمبر کی بات موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے جو مومن ہوگا وہ کبھی اس کا دل محبت علی کے نور سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو منافق ہوگا اس کے دل میں کبھی محبت علی کا نور آ ہی، یہ تو طے شدہ بات ہے، پاک نبی نے بتا دیا۔ میدان غدیر میں دو پہلو تھے، ایک پہلو یہ تھا کہ پروردگار عالم مولا کائنات کو اور آپ کے بیٹوں کو یہ اعزاز عطا کر رہا تھا کہ اللہ انہیں منصب امامت و ولایت دے رہا تھا، تاج ولایت مولا علی کے سر پہ سجایا جا رہا تھا، یہ ایک پہلو، اور جس کی وجہ سے 18 ذی الحج کو جشن عید غدیر منایا جاتا ہے۔ اور آپ اگر یہاں مناتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں مناتے تو عید غدیر ضرور منایا کیجیے، اس لیے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا جیسے محرم کا چاند نظر آتا آپ کے گھر میں صفحے اذا بچ جاتی ہے، مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، آپ گریہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی سال آپ نے ناغہ نہیں کیا۔ فرمانے لگے اگر میں محرم کو نہ دہراؤں تو جیسے غدیر کو نہیں دہرایا گیا اور لوگ بھول گئے ہیں، عاشورہ کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ جو مسلسل مجلسیں کرتے ہو نا، یقین کرو غدیر کی طرح کا یہ عشرے، یہ خمسے، یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ جلوس اگر نہ ہوتے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ آپ کے جلوس عزا، آپ کی مجالس، آپ کے عشرے، آپ کے خمسے یہ باعث بنی ہے کہ آپ فقط مسلمان نہیں، دنیا کا ہر بندہ وہ سوچ بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ قوم کیوں نکلتی ہے، وجہ کیا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے لیے نکلتے ہیں، اور جب خبر پہنچتی ہے تو پھر غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اس لیے غدیر کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ منانا چاہیے۔ ایک پہلو کیا ہو گیا؟ خوشی کا پہلو۔ اور آپ کی محبت کو دیکھ کے ایک جملہ کروں، آپ جب جشن عید غدیر مناتے ہیں تو نیا لباس بھی پہنتے ہیں، مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں، اور آپ چراغاں بھی کرتے ہیں، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور پھر سبیلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس جگہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا وہاں پر سبیلیں کیا پانی بھی نہیں تھا،
وہاں سایہ بھی نہیں تھا۔ اب سوچنا چاہیے وجہ کیا ہے۔ ہم جتنی بھی مولا سے محبت کریں، جتنی اللہ کے رسول کو محبت ہے کوئی کر سکتا ہے، اور جتنی اللہ کو ہے وہ کر سکتا ہے۔ خیبر میں پیغمبر نے نہیں بتایا تھا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ، کل اسے علم عطا کروں گا جو مرد ہوگا۔ کہا تھا نا، روایت بات بھی کہی تھی، اور کہا اسے علم عطا کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نعرہ جی۔ اب جو محبت اللہ کو ہے مولا سے، اس لیول کی محبت کہیں اور مل سکتی ہے، اور جو رسول اللہ کو ہے نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت ہے تھوڑی، اور ہم کرتے ہیں چراغاں، میٹھے پانی، سبیلیں، مٹھائی۔ جنہیں زیادہ محبت تھی وہ بھی تو کر سکتے تھے ایسا، لیکن ایسا نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ مانتے ہو نا، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ اللہ حکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، اس زمانے میں جب قافلے چلا کرتے تھے، مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں دو طرح کے انتظامات ہوتے تھے، ایک سائے کا، دوسرا پانی کا۔ وہاں قافلے رکا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ کچھ آرام کر لیں، پانی بھی ساتھ لے لیں، یہاں پر بھی پانی استعمال کر لیں۔ اللہ رب العزت نے علی مولا کی ولایت کا اعلان ایسی جگہ کروایا، نہ سایہ تھا نہ پانی تھا۔ کس لیے؟ کہ جنہیں علی کے فضائل ہضم نہیں ہونے تھے، انہوں نے کل بہانہ کرنا تھا کہ وہاں رکے تھے پانی کے لیے، سائے کے لیے۔ اللہ نے ایسی جگہ اعلان کروا دیا تاکہ کسی کے لیے ولایت علی والی فضیلت سے انکار کرنے کا کوئی عذر ہی نہ باقی رہ جائے۔ توجہ فرما دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بعد میں، آپ بڑی بڑی باتوں سے مکر گئے ہیں، مکرے ہیں نہیں مکرے، کتابوں میں فضائل پڑھے ہیں جی، بعض چیزوں کے وہ بڑا بہت لے لیتے ہیں، ضعیف روایت بھی ہو تو بڑا لے لیتے ہیں، اور ادھر تواتر کے ساتھ روایت ہو تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ علامہ امینی نے 11 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الغدیر۔ میں تو حیران ہوں کتنے لوگ ہیں جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں، علماء کی کبھی مخالفت نہ کرنا، اس لیے کہ آپ اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان علماء نے دین خدا کی خاطر کیا کیا زحمتیں اٹھائی، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ یہ جو حدیث ہے نا، ایک انگلی جتنی جگہ لیتی ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی، پوری سطر بھی نہیں لیتی۔ اس ایک حدیث کو ثابت کرنے کے لیے علامہ امینی نے 11 جلدیں لکھ ڈالی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، عقیدہ ولایت اور عقیدہ امامت پر۔ علامہ ہندی کتنا بڑا نام ہے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الفین۔ الفین کا مطلب ہے 2000۔ انہوں نے مولا کائنات کی امامت پر آیات و روایات سے 2000 دلیلیں لکھ دی ہیں کہ علی حق کا امام ہے۔ علماء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں اختیار کیا جاتا، لوگوں
لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء نے کیا کیا زحمتیں اٹھائیں۔ علامہ ہجری کے زمانے میں مناظرہ ہو گیا، اور یہ وہ عالم ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، جب بہت سارے علماء اکٹھے ہوئے مختلف مقابل فکر کے، اور علامہ ہجری آئے اور اتنا خوبصورت مناظرہ کیا کہ بادشاہ نے باقاعدہ آرڈر کر دیا کہ آئندہ فقہ جعفریہ کا مسلک اس ملک میں نافذ ہوگا، اور پھر باقاعدہ اس نے نماز جمعہ کے خطبے میں کہا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لیا جائے۔ وہاں ایک سید موصلی تھا، اس نے کہا یہ درود پاک نبی کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں۔ علامہ ہجری نے کہا اگر یہی بات میں قرآن سے ثابت کر دوں تو پھر کیا ہو؟ یہ جو آیات ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، علامہ ہجری نے انہی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ۔ علامہ ہجری نے کہا ذرا غور کریں آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ضرور بضرور تمہیں آزمانا ہے، کبھی جان کے حوالے سے، کبھی مال کے حوالے سے، کبھی باغات کے حوالے سے امتحان میں ڈالیں گے۔ اور آیا لفظ من کا مطلب ہے بعض، یعنی مکمل بھوک کا امتحان نہیں لیں گے، مکمل پیاس کا امتحان نہیں لیں گے، مکمل جانی نقصان کا امتحان، مکمل سے کیا مراد ہے؟ ایک گھر میں 10 بندے ہیں، سارے کے سارے مرد ہیں، یہ مکمل ہو گئے؟ نہیں، ایک آدھی موت آئے گی۔ اب اگر یہ کرتے ہیں صبر اور کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، تو یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی صلوات بھی ہے۔ علامہ ہجری نے کہا یہاں کسی نبی کا تذکرہ نہیں، کسی ولی کا تذکرہ نہیں، بلکہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو کہا اتنا بتاؤ جنہیں تھوڑا سا امتحان میں اللہ ڈال دے اور وہ صبر کر لے، ان پر اللہ کی صلوات اور رحمت نازل ہوتی ہے، جنہوں نے سب کچھ کربلا میں لٹا دیا۔ توجہ فرمانا، خدا کی قسم جب دلوں میں مہریں لگ جاتی ہیں پھر اثر نہیں ہوتا۔ وہ جو اپنے آپ کو سید کہہ رہا تھا فوراً کہتا ہے اہل بیت میں امتحان کون سا آیا؟ زد لگ چکا تھا۔ وہ جو فرما رہے ہیں علامہ ہجری نے کہا اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی، تو اپنے آپ کو سید بھی کہلواتا ہے۔ جی ثابت کر کے بتایا، اس لیے علماء کی بڑی خدمات ہے۔ جس دلیل کی بنیاد پر ہم امامت اور ولایت کو ثابت کرتے ہیں وہ دلیل کیا ہے کہ پاک نبی نے جس دین کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا اس دین کو لاوارث کر کے جائیں گے؟ نہیں، جس بنیاد پر ہم امامت اور ولایت کی دلیل دیتے ہیں اسی دلیل کی بنیاد پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حکم خدا سے ہمارے 12 امام پردہ غیبت میں جا رہے تھے تو کیا لاوارث چھوڑ کے جا رہے تھے؟ جی تو جب جا رہے تھے تو امام نے غیبت صغرا میں اور انتظام کر دیا اور غیبت کبریٰ میں اور انتظام کر دیا۔ غیبت صغرا میں اپنے 4 سفیر بنا دیے، اور اس قدر وہ صاحب تقویٰ تھے اور نیک تھے۔ لوگ آتے تھے اور حالات ایسے تھے کہ پہلے سفیر کو ایک زیتون کی دکان بنانی پڑی۔ لوگ آ رہے ہیں، تھیلا لے کے آئے ہیں، ان کے اندر پیسے بھی ہیں، ان کے اندر خطوط بھی ہیں، لے کے آئے ہیں اور آ کے دے رہے ہیں، جی اس پہ یہ مسئلہ فلاں، کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر لے جاؤ جواب بھی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور غیبت کبریٰ میں کیا کیا؟
ہماری احادیث کو بیان کرنے والا. ایک حکم امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے اور ایک حکم آگے کس کی طرف سے؟ امام زمان علیہ السلام کی طرف سے. اب مرحوم شیخ کلینی سے لے کر آج کے فقہا تک پڑھ کے دیکھیے کہ ان فقہا نے مذہب اہل بیت کے لیے کیا کیا زحمتیں اٹھائیں. آقا آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا تمباکو نوشی کے حرام ہونے پر، اس لیے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، تیل لیں گے اور کیا دیں گے؟ تمباکو. اور کیوں کانپتی ہے دنیا نظام مرجعیت سے؟ اس لیے کہ شہنشاہ ایران حقہ پیتا تھا. جب یہ فتویٰ صادر ہوا گھر میں آیا تو حقہ مانگا، زوجہ نے کہا وہ توڑ دیا گیا ہے. کہا کس کی اجازت سے؟ کہا اسی کے حقوں پہ توڑا گیا ہے جس کے نکاح پڑھنے سے میں تیرے اوپر حلال ہوئی تھی. جی استعمار سمجھتا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر مرجعیت کی مخالفت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں غور کرو، اگر آقا سیستانی فقیہ مرجع تقلید اور رہبر معظم داعش کے خلاف اگر نہ اٹھتے تو کیا خیال ہے عراق کی حکومت، شام کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی؟ اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ دکھ سے کہنا پڑتا ہے یہ تو وہ بزرگوار ہیں جن کے بارے میں یہ کہنے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. کھل کے کہو آج کے زمانے کے محافظ ذریعہ اہل بیت یہ تمہارے فقیہ بن چکے ہیں. اس لیے ان علماء کی مخالفت نہیں کرنی، ان علماء کا دست بازو بننا ہے، ان علماء کی حمایت کرنی ہے. دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ انہیں کیا کرے؟ یہ ان علماء سے علیحدہ ہو جائے، نہ قتل نہیں. اس لیے کہ یہ علماء ہماری مذہبی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کی ٹی وی چینل کھل گئے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں. معلوم ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے میزان الحکمت، 8 جلدوں میں جس عالم نے لکھی ہے اس نے اس میں موضوع لکھے ہیں. مثلا غیبت ایک موضوع ہے، جھوٹ ایک موضوع ہے، مثلا امامت ایک موضوع ہے، ولایت ایک موضوع ہے، محبت اہل بیت ایک موضوع ہے، توحید ایک موضوع ہے. 8 جلدوں میں بڑی ضخیم کتابیں ہیں، 8 جلدوں میں لکھ ڈالی ہے. اب پڑھ کے دیکھیں لطف آئے گا. اس نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا، یا آیت یا حدیث، یا آیت یا حدیث لکھا ہے. اس 8 جلدوں پر لکھنے پہ اس عالم کے زندگی کے قیمتی 20 سال خرچ ہوئے ہیں. یہ کتنا بڑا وقت خرچ ہوا ہے. اس لیے ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہماری ملت کو اس وقت بڑے بڑے چیلنج ہیں، بڑی مشکلات میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں نہایت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا. ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. ہمارے اندر اتنی اہلیت ہو، قابلیت ہو جس کے ذریعے ہم سمجھ سکیں مخلص کون ہے اور ہمارے ساتھ غیر مخلص کون ہے. اس وقت مختلف انداز میں پچھلے دنوں میں مسئلہ چھیڑ دیا گیا عزاداری اور نماز کے حوالے سے. نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں. مختلف چیزوں میں ہمارے جوانوں کو الجھا دیا گیا.
بھائی سیدھی سادی سی بات ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہ قرآن کی آیت کے مطابق. سن لیجئے، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے اسے کیا کرو، لے لو. تو جو فرمایا جو نبی دے اسے کیا کرو، لے لو. نبی نے جو دیا نا ایک اس شکل میں کہ اللہ کا قرآن آیا، نبی نے آیت پہنچا دی، یہ نبی آیت کی شکل میں جو دے رہے ہیں نا یہ لے لو. ایک نبی جو خود کہتے رہے حدیث قدسی اور اپنی حدیث اس شکل میں لے لو. پھر پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچا. جو امام جو بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کس طرف سے ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. اب آپ کو سمجھیں، اللہ کہہ رہے جو میرا رسول دے اسے کیا کرو. رسول نے قرآن دیا لے لو، رسول نے حدیث قدسی دی لے لو، رسول نے اپنی حدیث دی لے لو. 12 ائمہ اہل بیت جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی کہاں سے لے چکے ہیں، اللہ کے رسول سے. اب ذرا اور بات کھولتا ہوں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کے غم میں رونے میں اتنا بڑا اجر ہے. یہ امام جعفر صادق اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ہے. تو جو ہے پیغمبر فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اپنی مجالس میں تو یہ اسی آیت کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ جو رسول دے اسے کیا کرو، اس لے لو. یعنی ہم عزاداری کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا، اللہ کی طرف سے. ہم مجلس کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں تو وہ بھی کس کی طرف سے، چونکہ ائمہ اہل بیت نے کہا نا عزاداری کا، تو ائمہ اہل بیت جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ذریعے. اور اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو فرق نہیں ڈالنا چاہیے. نماز ہے تو وہ بھی وہیں سے، روزہ ہے وہ بھی وہیں سے، ولایت ہے تو وہیں سے، عزاداری ہے تو وہ بھی وہیں سے، مجلس ہے تو وہ بھی وہیں سے. جب یہ سب کچھ ادھر سے ہے پھر تو گنجائش بنتی ہے بات کرنے کی جی. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک مجلس ہے تو ہم کیا کریں، درمیان میں نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کربلا میں امام حسین کے روز عاشور کی سنت کو دیکھ لو. 19 رمضان مسجد کوفہ کی صبح جب مولا کائنات کو ضرب لگی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، دیکھ لو کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا. سمپل سی بات ہے نا. میں نے ایک جوان سے پوچھ لیا، کہا مجھے اتنا بتائیے یہ جو تم کہتے ہو کہ نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا، اس سے تمہاری مراد کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہماری مراد اس سے یہ ہے صبح سے شام تک مجلس ہو نا، تو جب ظہر کا وقت ہو تو وقفہ نہ کرو نماز کے لیے، مجلس جاری رہے. میں نے پوچھ لیا بیٹا ظاہر ہے صبح سے شام تک سارا دن بیٹھنا ہے، یہ بھی مشکل ہے، بشری تقاضا تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ بھی تھکتے ہوگے، تو کیا آپ صبح سے شام تک مسلسل بیٹھ لیتے ہو؟ کہا نہیں، جب تھک جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں. میں نے کہا اگر موبائل پہ کال آ جائے، کہا سن لیتے ہیں. کوئی آپ کو گھر والے بلا لے، کہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ زیادہ تھک جائیں تو گھر آرام کر لیتے ہیں. میں نے کہا بیٹا خود انصاف سے بتاؤ، وہ جو صبح سے شام تک مجلس ہے، تم اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی مجلس چھوڑ سکتے ہو، موبائل سننے کے لیے بھی مجلس چھوڑ سکتے ہو، گھر جانے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہو. نماز کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے. دیکھیے نا لاجک ہے یا نہیں ہے اس بات میں، غور فرمائے نا. نہیں، یہی چیزیں ہیں جو ڈال دی گئی ہیں. نوجوانوں یاد رکھنا، اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی، جب مسجد کوفہ میں ضرب لگی تھی، تیرے اور میرے عقیدے کے مطابق امامت اصول دین میں سے ہے، نماز فروع دین میں سے ہے. میں مسجد کوفہ کی جب تاریخ پڑھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں مولا کو ضرب لگ چکی تھی اور گہرا زخم تھا، ریش مبارک خضاب ہو چکی تھی، اور اس وقت آپ محراب کی مٹی اٹھا کے خاک اٹھا کے سر پہ رکھ رہے تھے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں. اور امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا لے چلے، تو آپ نے فرمایا میری فکر چھوڑو، پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ. جب
کو کبھی معمولی نہ سمجھو، حکم خدا ہے۔ کسی ایک چیز کی فضیلت باعث نہیں بنتی کہ دوسری چیز کی فضیلت کو چھوڑ دو۔ بڑے بڑے ہمارے لیے تو مسائل بن چکے ہیں اس وقت، الجھا کے رکھ دیا گیا ہے ملت کے جوانوں کو۔ بعض دفعہ بعض چیزوں کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، بعض دفعہ ایک چیز کی فضیلت کی وجہ سے دوسری چیز کی فضیلت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں، جو اللہ کا رسول دے رہا ہے نا، اسے کیا کرنا ہے بھلا؟ اسے لینا ہے۔ تو فرما رہی ہے نا، ایک ہے محکمہ تعلیم کا سسٹم، وہ کیا ہے بھلا؟ 100 نمبر کا پرچہ ہے نا، لکھا ہوتا ہے 33 نمبر والا پاس، استاد اگلی کلاس میں بٹھا دے گا، اگرچہ اس کے 66 نمبر کیا ہو چکے ہیں؟ ضائع۔ 33 لے رہا ہے تو اس کا کام پھر بھی۔ اللہ کے دین کا سسٹم محکمہ تعلیم کی طرح نہیں غور کیا ہے۔ کہیں کوئی آیت دکھا دو، کوئی حدیث دکھا دو کہ اللہ کا رسول تم تک 100 احکام پہنچائے اور تم 33 پر عمل کر لینا اور 67 کو چھوڑ دینا۔ نہیں، حکم جو رسول دے اسے کیا کرو؟ اسے لے لو۔ ہاں، چند چیزوں میں ہے، کفارے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں 3 کفارے کھڑے ہیں، اگر تینوں واجب نہ ہو تو اختیار ہوتا ہے، یہ دے لو، یہ دے لو، یہ دے لو۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جن میں اختیار والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر ویسے کرنا پڑے گا جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اس جملے سے سمجھیے کہ جب امام حسین نے ودا کے بعد اپنی بہن سے کہا تھا مجھے نماز میں بھلا نہ دینا، اسے پتہ چلتا ہے اہمیت کتنی ہے۔ اس لیے نماز کو، اور مولا کائنات کا فرمان ہے، فرماتے جب سجدے میں سر ہوتا ہے نا، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ کس قدر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ سر اٹھائے بھی نہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاروبار ہے نا، کاروبار، اذان آتی ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتے، نماز کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ آدھا گھنٹہ دکان بند کر دی نا تو ہماری اتنی کمی ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بڑا گناہ، میرے کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کر، توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ مولا بہت بڑا گناہ ہے۔ امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تیرے گناہ بخش دے گا۔ مولا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب جو اس نے گناہ کا ذکر کیا، امام نے فرمایا تو نے مجھے ڈرا دیا، میں سمجھا کہیں تیری نماز کو نہیں قضا ہو گئی تھی، تو جو اتنا ڈرا ہوا تھا۔ یعنی نماز کے قضا ہونے کو لوگ جرم ہی نہیں سمجھتے، اور صورتحال کیا ہے؟ کاروبار میں مشغول ہے، محفلوں میں بیٹھے ہوئے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، وقت نماز ہو چکا ہے۔ میرا بھائی ترازو لگا، ترازو ایک پلڑے میں اپنی نماز کو رکھ، دوسرے پلڑے میں اس دولت کو رکھ جس کی خاطر تو نہیں جانا چاہتا، اس تعلقات کو رکھ جس کی خاطر نہیں جانا چاہتا۔ حدیث ہے جس شخص کی فقط 2 رکعت نماز اگر قبول ہو گئی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ دنیا کی دولتیں برزخ کے بارے، قبر کے بارے میں ہے۔ پوچھا گیا مولا قبر کے بارے میں، امام نے کہا قبر سے بہت کم لوگ ہوں گے جو قبر کے فشار سے بچیں گے۔ پھر حدیث ہے مگر وہ جو مکمل رکوع کرتا ہوگا، حدیث ہے کون بچے گا؟ اب مکمل رکوع کا کیا مطلب؟ رکوع کس وقت ہوتا ہے؟ نماز میں۔ تو جو فرما رہی ہے
دیکھیے نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اگر نماز کا فائدہ نہ ہوتا تو انبیاء اور اہل بیت یہ قربانیاں کیسے دیتے؟ نماز کی اہمیت ہے اتنی زیادہ. 69 مقامات پر قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے. اس لیے کبھی بھی نماز کو معمولی نہ سمجھنا. اور پھر حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے ایک چاہنے والے کو کہا تھا، کہا یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے نا، اس محبت کی وجہ سے اللہ تمہاری نمازیں قبول کرتا ہے. جی کتنی بڑی نوید ہے کہ اللہ نمازیں قبول کر لیتا ہے. نماز کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے ہر حکم کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی خاطر اہل بیت کا کنبہ قربان ہو گیا. کربلا کی قربانی اپنی جگہ، کوفے کی قربانی اپنی جگہ. کتنی عمر تھی مسلم کے یتیموں کی؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کس لیے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے؟ یہی جرم تھا نا کہ اہل بیت پیغمبر نے اللہ کے دین کو بچایا، نانے کی شریعت کو بچایا. جب یہ قید ہو کے بچے آئے ہیں نا زندان میں، اور آرڈر یہ تھا کھانا کم مقدار میں دینا اور پانی گرم دینا. یہ بچے بڑی تکلیف میں وقت گزار رہے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ دروغہ ماننے والا ہو، اپنا تعارف کیوں نہ کروا دیں؟ کہا چلو کہتے ہیں. جب دروغہ آیا نا تو ایک بچے نے کہا یا شیخ انت تعرف محمد المصطفیٰ، اے شیخ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیف لا عارف هو نبی، میں کیسے نہیں جانتا، وہ تو میرے نبی ہیں. بچوں کو کچھ حوصلہ ملا. پھر کہا اے شیخ اتعرف علی المرتضیٰ، تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیف لا عارف هو امیر المومنین، وہ امیر المومنین ہیں، وصی پیغمبر ہیں، کیسے نہیں پہچانتا؟ بچوں کو اور حوصلہ ملا. پھر کہا تو جانتا ہے جعفر طیار کو؟ کہا میں جانتا ہوں. پھر بچوں نے پوچھ لیا اتعرف مسلم ابن عقیل، کہ تو مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، وہ مولا حسین کے سفیر تھے. اس وقت بچوں نے کہا کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں. وہ دروغہ قدموں پہ گر گیا. وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ دروازہ کھلا ہے، جس طرف جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ کا شہر ہے پنڈ آدن خان، اتنی کم عمر کے بچے اپنے محلے کی گلیوں کو بھی نہیں پہچانتے. یہ تو کوفے کا شہر ہے، اجنبی شہر ہے، رات کا وقت ہے، بچے جائیں تو کہاں کہاں جائیں. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ قاضی شورے کے بیٹے نے قافلے کی طرف پہنچانے کی کوشش کی اور قافلہ چلا گیا. بالآخر یہ بچے اس مومنہ کے دروازے پہ آئے جو اہل بیت محبت رکھنے والی تھی. وہ بوڑھی عورت جب انہیں دیکھتی ہے نا تو پوچھتی ہے اے بچوں تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، میں نے آج تک نہیں سونگھی، تم ہو کون؟ یہ بچے کہتے ہیں نا ہم عطرت نبی ہے، ہم تیری نبی کی عطرت ہے. وہ پوچھتی ہے پوری تفصیل بتاؤ. کہا مسلم کے یتیم ہیں، زندان سے بھاگے ہوئے ہیں، ابن زیاد گرفتاری کا آرڈر دے چکا ہے. یہ مومنہ کہتی ہے میں تو مومنہ ہوں لیکن میرے داماد ہے جو بڑا بدبخت ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں وہ آ نہ جائے. یہ بچے کہتے ہیں مومنہ سے رات کا اندھیرا ہے، ایسا کرو ہمیں رات کو گھر میں پناہ دے دو، ہم صبح ہونے سے پہلے چلے جائیں گے. اجرکم علی اللہ زیادہ ہو. جب ان بچوں نے یہ کہا میں قربان جاؤں مسلم کے یتیموں میں، اس قدر قریبی آ گئی ان بچوں پر. کوئی نہیں تھا کوفے کے اندر سنبھالنے والا، حالات اس قدر بدل چکے تھے
بچے بھوکے اور پیاسے تھے، سامنے کھانا بھی رکھا، پانی بھی رکھا، بچوں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، پھر دونوں بچے سونے لگے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال دیے اور کہنے لگے بھائی رب جانے پھر ملنے کی ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، پھر آپس میں گلے مل سکے یا نہ مل سکے۔ بس بچے سو گئے۔ ادھر سے وہ حارث ملعون ڈھونڈتا ہوا آ گیا، دروازے پہ پہنچا، بڑی کوشش کی اس مومنہ نے، لیکن اس بدبخت نے کسی قسم کا رحم نہیں کیا۔ اندر آیا، کھانا لیا، کہا سارا دن کا تھکا ہوا ہوں، 2000 درہم کا انعام ہے، مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ مومنہ ڈر رہی تھی، یہ تو میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا بنے گا؟ بس رات کے کسی حصے میں اس بدبخت کے کانوں پہ بچوں کے سانسوں کی آواز پڑ گئی۔ اس وقت یہ خبیث اٹھ اور دیوار پہ ہاتھ مارنے لگا۔ اب روایت یہ بتاتی ہے اس کا ہاتھ چھوٹے بچے کی زلفوں پہ جا کے لگا۔ جب ہاتھ زلفوں پہ لگا، بچہ اٹھ گیا۔ بچہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ یہ بدبخت کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، میں تو مالک ہوں، تم بتاؤ کون ہو؟ آہستہ سے بچہ کہتا ہے بھائی اٹھو، جس مصیبت سے بھاگے تھے لگتے مصیبت آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، آئیے پرسہ دے لیجئے۔ پھر صورتحال کیا تھی؟ اس بدبخت نے پوچھا کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ تو وعدہ کرتا ہے ہم پر ظلم تو نہیں کرے گا، ہمیں کچھ کہے گا تو نہیں؟ کہتا ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے امان کا وعدہ کرتا ہوں۔ بچوں نے کہا ہم مسلم کی یتیم ہیں، ہم قید سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جب یہی جملہ کہا نا، اس بدبخت نے ان بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے باندھ دیا اور ساری رات مسلم کے یتیم بچے بندے رہے۔ عجب نہیں کہ ایک دوسرے سے کہا ہو بھائی اس سے بہتر وہ زندان تھا، کم از کم وہاں پر بندے ہوئے تو نہیں تھے۔ وہ بدبخت سوتا رہا نرم بستر پر، یہ ساری رات بندے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی دونوں بچوں کو لے کے چل پڑا۔ عجیب ہے اس وقت کوفے کے بازاروں میں اور بچے بھی گزر رہے تھے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، مگر آئے مسلم کے یتیم جو گھر کو نہیں جا رہے تھے، دریا کے کنارے ذبح ہونے کے لیے، ادھر وہ لعین تلوار لے کے جا رہا تھا۔ کہتا ہے غلام سے جلدی کرو یہ تلوار لے لو، ان بچوں کا سر قلم کرو۔ جب غلام نے تلوار لے لی نا اور سر قلم کرنے کے لیے چلا، بچوں نے کہا اے معزز رسول خدا، بلال حبشی کی جیسی شکل رکھنے والا، بتا تیرا ان سے کوئی رشتہ بنتا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے کیوں، کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کہا میں تو نبی کا ماننے والا ہوں۔ اس وقت بچوں نے کہا نحن عطرۃ نبی، یاد رکھ ہم اسی نبی کی عطرت ہے، اور جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے تلوار پھینک کے قدموں پہ گر جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم کون ہو۔ جب غلام جانے لگا، حارث ملعون نے کہا تو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کہا جب تک تو نے اللہ کی نافرمانی کا نہیں کہا تھا میں تیری اطاعت کرتا رہا، اب تو اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتا، میں نہیں کر سکتا۔ میں رسول خدا کی ذریت کو کیسے مار ڈالوں، رسول خدا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں؟ اس دریا میں چھلانگ لگائی، تیرتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ پھر اس ملعون نے اپنے بیٹے کو تلوار دی۔ جب بیٹے کو بھی یہی پتہ چلا نا نبی کی عطرت ہے، اور جب بچوں نے گفتگو کی نا تو یہ کہنے لگا بچوں تمہاری عمریں تھوڑی ہیں، تم باتیں بڑی کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ کہا ہم نبی کی عطرت ہے۔ وہ بھی تلوار پھینک کے چلا گیا۔ اب حارث ملعون ان بچوں کو لے کے چلا۔ جب دریا کے کنارے آیا نا، آ کے بچوں سے کہتا تیاری کرو میں نے تمہارا سر قلم کرنا ہے۔ بچے کہتے ہیں تجھے دولت چاہیے نا
تو ہمیں بازار کوفہ میں لے جا، تو بیچتا رہ جائے، ہم بکتے رہیں گے، تجھے دولت مل جائے گی، تیری شکایت بھی نہیں کریں گے۔ کہتا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا پھر ایسا کرو، ابن زیاد کے پاس زندہ لے جاؤ، تجھے انعام مل جائے گا۔ یہ کہتا میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اس وقت بچوں نے کہا تجھے اس بات پر رحم نہیں ہے کہ ہماری عمریں کتنی چھوٹی ہیں، تو کیا صغر سینی پہ رحم نہیں کرتا؟ یہ کہتا میرے دل میں اللہ نے تمہارے لیے رحم ڈالا ہی نہیں ہے۔ کہا پھر اس بات کا خیال کر، ہم نبی کی اطرت ہے، کہا نہیں تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ جب کوئی بات نہیں مانی، اس وقت ان بچوں نے کہا ظالم پھر ہمیں نماز پڑھنے کی تو مہلت دے دے۔ بس میرے جوانوں، عزاداروں، یہاں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ بس ان بچوں نے کہا ہمیں اجازت دے دے۔ یہ کہتے ہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھ لو۔ قبلہ رخ کھڑے ہوئے، کہا اللہ اکبر۔ میں اتنا کہوں گا حضرت ابراہیم اے اللہ کے خلیل، آپ نے بھی اللہ کی عبادت کی۔ اے حضرت نوح، آپ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اے حضرت عیسیٰ موسیٰ، آپ نے بھی اللہ کی عبادت کی۔ آئیے ذرا سید الانبیاء کے اہل بیت میں سے، ذریت میں سے ان بچوں کی عبادت کو دیکھیے۔ سر پر جلاد کی تلوار ہے لیکن کہہ رہے اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے۔ پھر رکوع میں آئے، پھر سجدے کیے اور تشہد میں کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، یہ ظالم ایک بھائی کی طرح بڑھا۔ کتنی محبت تھی دونوں بھائیوں میں۔ جب بڑے شہزادے کی طرح بڑھتا ہے تو چھوٹا اپنی گردن بڑے بھائی کی گردن پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ جب چھوٹے کی طرح بڑھتا ہے تو پھر بڑا اپنی گردن چھوٹے کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ یہ صورتحال کیا تھی؟ ان بچوں نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، کہا ظالم تو اس لیے ظلم کر رہا ہے نا، ہمارا وارث جو کوئی نہیں ہے۔ میں کہوں گا اگر مولا غازی ہوتا پھر دیکھتا یہ حارث ملعون جرأت کیسے کر سکتا تھا۔ ان بچوں کا کوئی مددگار جو نہیں تھا، ان بچوں کو کوئی بچانے والا جو نہیں تھا، بس اتنا کہا یا احکم الحاکمین، اے احکم الحاکمین، اب تو ہمارے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ بس اس ظالم نے بڑے شہزادے کے گردن پر تلوار چلائی، سر کو رکھا، جسد کو لے کے دریا میں ڈال دیا۔ جب مڑ کے آتا ہے تو منظر عجیب تھا، چھوٹا بچہ اپنے بھائی کے رخساروں پر رخسار رکھ کے خون کو اپنے چہرے پہ لے رہا تھا۔ بھیا میری انتظار کرنا، میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ بس ظالم ہٹا، چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا، جسد کو دریا میں ڈال دیا۔ پھر کچھ روایتیں یوں بھی ملتی ہے، پھر ایک مرتبہ مل گئے۔ آج بھی جو ظاہر جاتے ہو مسیب کے اندر تو چھوٹے چھوٹے روزے موجود ہیں جہاں پر ان بچوں کی لاشوں کو بتایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔